ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 10ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی اس آیت سے فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یاد رکھو کہ جو بھی تم مال غنیمت سے لے کے آؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے قریبی رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور جو اس نے اپنے بندے پر نازل کیا یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن، یوم بدر کے دن، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں بھڑ گئیں۔ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جب بھی جو بھی مال غنیمت کہتے ہیں جب کافروں سے جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر جب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتے ہیں تو ان کا کافروں کا جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ، اس کے رسول کا اور ان کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ تو ابھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے تو ان کے جو رشتہ دار سے مراد ہے یعنی ان کی آل میں سے جو ہاشمی جو لوگ ہیں یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے جو آگے ہیں، ان پر چونکہ صدقہ حرام ہے، ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ فطرانہ دیا جا سکتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے مال غنیمت سے 5واں حصہ ان کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل چونکہ جہاد ہی نہیں ہو رہا تو پھر یہ مسائل ہی یعنی کہ اسی طرح سے ہیں۔ تو یہ 10ویں پارے میں جو 2 صورتیں ہیں نا، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ دونوں ہی جہاد والی صورتیں ہیں، ان کے اندر جہاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق کافروں کے خلاف قوت تیار رکھو، کافروں کے خلاف قوت تیار ہو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جو ہے وہ گھوڑے اس دور کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے جنگی ہتھیاروں کے طور پہ کام ہوتے تھے، یعنی کافروں سے لڑنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ تو آج کے دور کے حساب سے جو بھی چیزیں مثلاً جنگی ہتھیار جو ہیں، جدید ایٹمی ہتھیار یا جدید طیارے جو ہیں، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو مسلمانوں کو یہ کرنی چاہیے، کافروں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنی چاہیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ تیاری کی بھی جاتی ہے لیکن وہ مسلمانوں پر ہی برسائے جاتے ہیں، کافروں کے خلاف لڑائی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریے، جہاد پر ابھاریے، انہیں ترغیب دیجیے، تحریض دیجیے، انہیں حرص دلائیے، لالچ دیجیے، یعنی انہیں اس بات پہ ابھاریے کہ وہ جہاد کریں۔ اور یہاں جہاد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا قتال استعمال ہوا، قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی، جنگ، کیونکہ بعض لوگ جہاد کے دوسرے معنی بھی لے لیتے ہیں نا کہ جہاد کا معنی تو جد و جہد کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بس جو دین کے لیے جو بھی کوشش کی جائے بس جہاد ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قتال کا لفظ استعمال کیا تاکہ کسی کو ابہام نہ رہ جائے کہ یہاں جہاد سے مراد کیا ہے، قتال ہے۔ اور فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسکن فی الارض، نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ جب تک زمین کے اندر اچھی طرح خون نہ بہا لے اپنی ملک کے اندر قیدی رکھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ جو قیدی پکڑے گئے تھے 60 کے قریب 70 کے قریب کافر جو پکڑے گئے تھے، تو ان سے جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑنے کے حوالے سے بات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا یعنی صحابہ کرام سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ یہ آئندہ سے ان کی کافروں کی قوت ٹوٹ جائے، دوبارہ ہمارے خلاف حملہ نہ کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے لیے فدیہ والا معاملہ جو ہے نا وہ درست سمجھا کہ اس سے چلو مسلمانوں کے لیے جہاد کے لیے کچھ یعنی سامان تیار کرنے میں مدد حاصل ہو جائے گی۔ تو دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیان ہے، کہتے ہیں میں دوسرے دن جب مسجد نبی میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے رو رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کس لیے رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اس حوالے سے رہوں، اگر نہیں بتاتے چلو میں ویسے ہی رونا شروع کر دیتا ہوں پھر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے مشورہ دیا تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، وہ پسند فرمایا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کے والا بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ
لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی، ٹھہری ہوئی نہ ہوتی، اللہ کے تقدیر میں لکھی ہوئی نہ ہوتی، یا کتاب میں یعنی کہ فدیہ لے کر چھوڑنا لکھا نہ ہوتا، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں عذاب عظیم پہنچتا ہے اس بات پر۔ تو یہ سخت الفاظ تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اب تم حلال اور طیب ہے تمہارے لیے مال غنیمت، اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور جو جنہوں نے ان کی مدد کی یعنی نصرت کی، یعنی کہ انصار بھی، مہاجر بھی شامل ہو گئے، انصار بھی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم کا وعدہ بھی ہے۔ اگر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے کافی کچھ بیان فرمایا ہے، اور نماز کے حوالے سے ایک خاص آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو پھر کیا کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کافروں کو، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں گھیر لو، وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور انہیں ہر گھات کی جگہ پر ان کے خلاف بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، پھر ان کا رستہ چھوڑ دو۔ یہ تین کام یعنی ایمان لے آئیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ان میں سے ایک بھی کام ہو تو پھر نہیں ہے مومن، یہ تینوں کام یعنی کہ ضروری ہیں ایمان کے لیے۔ تو اسی طرح آگے بھی فرمایا، یہ آیت نمبر 6 تھی، آگے آیت نمبر 11 میں بھی فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔ تو دین کے اندر بھائی تب ہی بنتا ہے جب یہ کام کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے، اعظم درجۃ، ان کے بڑے اونچے درجے ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس، اولئک هم الفائزون، وہ اونچے درجوں پر فائز ہوں گے، کامیاب لوگ ہیں۔ وہ اونچے درجوں سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یعنی کہ اس سے بھی جہاد کی بہت بڑی فضیلت سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ یعنی ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہ اور تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها اور گھر جو تم بناتے ہو۔ 8 چیزیں جو انسان کی بیسک چیزیں ہیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے، وہ آٹھوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر فرما کے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر وہ تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبت ان سے ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ان 8 چیزوں سے محبت کم ہونی چاہیے، ان تینوں سے زیادہ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں ہی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینے گنتی کے لحاظ سے 12 ہی ہیں، شروع تھے، فی کتاب اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان اللہ نے خلق فرمایا مہینے 12 بنائے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 کون سے حرمت والے ہیں؟ 3 تو لگاتار ہے نا، یعنی کہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حج کے مہینے ہیں، اور ایک رجب جو ہے وہ علیحدہ سے عمرہ کے لیے، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ ان کے اندر مشرک جو ہے وہ بھی ان کا حیا کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ان کے اندر لڑائی نہ کرے، تم بھی لڑائی نہ کرو، لیکن اگر وہ پہل کریں تو پھر جو ہے چھوڑنا نہیں، پھر ان کے خلاف لڑنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، انفروا نکلو اللہ کے راستے میں، خفافا تھوڑے ہو
اور سکالن یا زیادہ ہو، بہت تھوڑی تعداد ہو یا بہت زیادہ تعداد ہو، یعنی کہ بوجھل ہو یا ہلکے ہو تم، یعنی کہ تمہارے پاس جنگی سازوسامان کم ہو یا زیادہ ہو، نکلو وجاہدو جہاد کرو باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرمائے گا مومنوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے نکال دیا تھا، دو تھے وہ، دو کون سے تھے؟ نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر دو سے تو دو میں سے دوسرا کہنے لگا، اذ یقول لصاحبی، جب وہ اپنے صحابی سے کہنے لگے، صحابی کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، اطمینان نازل فرما دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی جو دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ عزت والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس کے مصارف بھی بیان فرمائے، کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات خیر یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس کو دی جاتی ہے؟ فقراء، فقیروں کو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے پینے یا رہنے کے لیے جگہ۔ والمساکین، اور مسکینوں کو، یعنی جو کام کاج کرتے ہیں لیکن ان کے جو ہے نا وہ اخراجات زیادہ ہوں آمدنی سے، بیسک ضروریات۔ والعاملین علیہا، اور جہاد کے محکمے میں کام کرنے والے ان کو بھی اسی میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے غیر مسلم جن کے تالیف قلب مقصود ہو، یعنی کہ کافروں کو زکوٰۃ دیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، غریب ہوں، ان کی کوئی ہیلپ ہو جائے تو وہ کہیں کہ یار یہ تو دین اچھا ہے، تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ وفی رقاب، اور جو ہے وہ گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مسلمانوں کو۔ والغارمین، اور قرض داروں کو، یعنی قرض کے اندر کوئی ڈوبا ہوا ہے مسلمان بھائی تو اس کے لیے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، یعنی مسافر اگر کوئی سفر لمبے سفر پر ہے اس کے پاس مال ختم ہو گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے اور زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس میں غزوہ تبوک کے حوالے سے کافی ذکر ہے سورہ توبہ میں نا۔ غزوہ تبوک جو ہے نا یہ کافی لمبا سفر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا لشکر لے کر نکلے، 30,000 صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جاتے ہوئے کچھ منافق بھی ساتھ چلے گئے تھے، تو رستے کے اندر جو ہے نا منافقوں نے آپس میں نا مذاق کیے، ٹھٹھا کیا، مذاق کیا تھوڑا سا۔ کیا کہا جی یہ بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں، یہ جو عربوں سے تو لڑتے تھے، اب یہ عرجمیوں سے لڑیں گے نا وہاں رومیوں سے، تو ان کو کل دیکھنا ان کو باندھا ہوا ہوگا وہاں پر، اس طرح کے مذاق کیے آپس میں۔ تو ایک صحابی نے سن لیا، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل اب اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ اور اس کا رسول اس کی آیتیں ہی ملی ہیں کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ؟ اللہ اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی ملے ہیں کہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ کیا مطلب؟ جو دین کا مذاق اڑائے وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو دین کا مذاق اڑائے، شریعت کے حوالے سے مذاق اڑائے، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائے، کسی حدیث کا مذاق اڑائے، کسی نبی کا پیغمبر کا مذاق اڑائے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی الہامی کتاب کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان مذاق اڑانے سے رکنا چاہیے اور لوگوں کو بھی روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔